آج میں اور آپ جس ماحول میں رہتے ہیں یہ مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے نازک دور ہے۔ تاتاریوں نے بغداد کی خلافت کو تہس نہس کیا، جسمانی طور پر انہوں نے مسلمانوں پر برتری حاصل کی، لیکن آج کا دور تاتاریوں کے خون ریز دور سے بھی زیادہ سنگین ہے، کیونکہ تاتاریوں کے پاس اپنی کوئی فکر نہیں تھی، ان کے پاس تلوار کی دھار تھی، فکر نہیں تھی جس کو وہ مسلمان قوم پر مسلط کرتے۔ انہوں نے مسلمانوں پر غلبہ تو حاصل کیا لیکن مسلمانوں کی تہذیب تبدیل نہ کر سکے، ذہنی طور پر مسلمانوں کو غلام نہ بنا سکے، مسلمانوں کو اپنے علمی ورثے سے دور نہ کر سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان مغلوب ہو کر پھر غالب آ گئے۔ جب مسلمانوں نے اپنی تہذیب کو زندہ رکھا، اپنے علوم کو زندہ رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا حق دیے رکھا، تو ماحول کی جو بیرونی عارضی مشکلات پیدا ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دور کر دی۔ آج ہمارے معاشرے پر مغربی یلغار ہے، اور یہ وقت نازک اس وجہ سے ہے کہ مغرب کے پاس تلوار بھی ہے اور فکر بھی ہے، اور وہ دونوں میدانوں میں مسلمانوں پر حملہ آور ہے اور بڑی حد تک غالب بھی ہے، اور مسلمان دونوں میدانوں میں اپنی شکست تسلیم کر کے ذہنی اور فکری طور پر بھی مغرب کے غلام ہیں، اور بیرونی عوامل کے اعتبار سے بھی سیاسی طور پر ہر جگہ آپ کو مغرب کا غلبہ نظر آئے گا۔ تو میرے بھائی، سیاسی مغلوبیت یا غالبیت یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، چونکہ ہم عوام ہیں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں پالیسیاں نہیں ہیں، تو سیاسی غلبہ وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن فکری غلبہ ہر شخص کے بس میں ہے۔ فکر ہر آدمی کی ہوتی ہے، ہر آدمی کی اولاد ہوتی ہے، ہر آدمی ایک ماحول میں رہتا ہے، وہ اپنے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو فکری طور پر آزاد کر سکتا ہے، اپنی اولاد میں فکری اعتبار سے آزادی منتقل کر سکتا ہے۔ تو جو چیز ہمارے بس میں ہے کم از کم اس پر تو ہم عمل کریں۔ تبدیلی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، میں اپنے آپ کو پہلے تبدیل کروں۔ آج ہمارے ہاں ایک عام چلن ہے، میں یہ چاہوں گا کہ تبدیلی آپ سے شروع ہو، آپ یہ چاہیں گے کہ مجھ سے شروع ہو، حالانکہ تبدیلی ہمیشہ فرد سے شروع ہوا کرتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بنیادی چیز ان کی تہذیب ہے، ان کا تمدن ہے۔ جو قوم اپنی تہذیب کو باقی رکھتی ہے وہ دنیا میں کبھی نہ کبھی اوپر آ جاتی ہے، لیکن جو قوم اپنی تہذیب چھوڑ دیتی ہے تو وہ دنیا میں اوپر آنے کا حق گنوا بیٹھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا۔ اگر آپ احادیث پر نگاہ ڈالیں، ایک چیز آپ کو نمایاں نظر آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہن سہن کے اعتبار سے مسلمان قوم کو غیر مسلم اقوام سے ممتاز رکھا ہے۔ آپ کو احادیث کی ذخیرے میں ایک جملہ ملے گا، خالف الیہود والنصارى، کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، رہن سہن میں، چلن پھرن میں، اوڑھنے بچھونے میں اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ وجہ کیا ہے اس مخالفت کی؟ تاکہ مسلمان قوم کا امتیاز برقرار رہ سکے۔ ایک طویل روایت ہے، ایک مرتبہ کچھ انصاری حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انصار قبیلے سے متعلق تھے، ان کی داڑھیاں سفید تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ داڑھیوں کو خضاب لگاؤ اور یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ اب یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے داڑھی کو خضاب لگانا، لیکن اس زمانے میں یہود کا کلچر تھا کہ وہ داڑھیوں کو رنگتے نہیں تھے، وہ داڑھیوں کو سفید چھوڑتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم اپنی داڑھیوں کو خضاب لگاؤ تاکہ مسلمان اور یہود قوم میں ایک خط فاصل برقرار رہے، اور مسلمان قوم اپنی آؤٹ لک کے اعتبار سے، اپنے دکھاوے کے اعتبار سے ممتاز رہے، کہ دور سے ایک آدمی دیکھ کر پہچان سکے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ یہودی ہے۔ مختلف مثالیں آپ کو ملیں گی، حتیٰ کہ روزے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم سحری میں تاخیر کیا کرو اور افطار میں جلدی کیا کرو، کیونکہ یہود سحری میں جلدی کرتے ہیں اور افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ جب تک تم سحری میں تاخیر کرتے رہو گے
اور افطار میں جلدی کرتے رہو گے اس وقت تک تم کامیاب رہو گے۔ اب اس میں ایک پیغام دیا کہ جب تک تم اپنی قومی شناخت کو برقرار رکھو گے، غیر اقوام سے من حیث القوم اپنے آپ کو ممتاز رکھو گے، اس وقت تک تم کامیاب رہو گے۔ اور جب تم غیر کی تہذیب میں رنگ جاؤ، اپنی قومی شناخت کو بھول جاؤ، اپنے قومی لباس کو بھول جاؤ، اپنے قومی طور طریقوں کو بھول جاؤ، پھر تم دنیا میں زندہ رہنے کا حق کھو دو گے۔ آج میں اور آپ اسی معاشرے میں جیتے ہیں، ہماری اپنی کوئی تہذیب نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی تمدن نہیں ہے، ہمارا اپنا کھانے پینے کا انداز نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی قومی لباس نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی قومی کھیل نہیں ہے، کوئی قومی طور طریقہ ہمارا نہیں۔ جو بھی میرے اور آپ میں اس معاشرے میں رائج ہے باہر سے درآمد کردہ ہے۔ جو چیز بھی باہر سے آئے خواہ وہ جیسی ہی ہو، ہماری قوم ہنسی خوشی اسے قبول کرتی ہے۔ اگر ذہنی غلامی کا یہ عالم ہو تو اس ذہنی غلامی کے ہوتے ہوئے آزاد خطے میں رہنا مجھے اور آپ کو آزاد نہیں کر سکتا۔ تو میرے اور آپ کے بس میں یہ چیز ہے کہ ہم فکری طور پر اپنے آپ کو آزاد کریں، اور فکری طور پر آزادی کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیں، قرآنی تعلیمات کو سمجھیں، پہلے خود قرآن کریم کو سمجھیں اور پھر قرآن کا یہ فہم اپنی اولاد میں منتقل کریں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں انگلش میڈیم سکول ہے، انگریزی کا نصاب ہے، کورس ہے، یہ آپ کے بچوں کو ذہنی اعتبار سے غلام پیدا کرتا ہے۔ یہ جو انگلش میڈیم سکول ہیں، ان سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بیچارے نہ انگریز ہوتے ہیں نہ مسلمان ہوتے ہیں، کوئی اپنی تہذیب ان کی نہیں ہے، ناچ گانا ہے، مخلوط محافل ہیں، مخلوط تعلیم ہے۔ یہ رفتہ رفتہ ہماری قوم کو ذہنی غلامی میں دھکیلتی ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے، آپ کی اولاد کو اس کورس میں، اس پورے نصاب میں کہیں کوئی سیرت کا چیپٹر پڑھایا جاتا ہو، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات سکھائی جاتی ہوں جس میں مسلمان قوم کو ایک ممتاز قوم کہا گیا، تو اس صورتحال سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اور آپ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تعلیم کو زندہ کریں۔ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ بچوں کو سکول نہ بھیجیں، بچوں کو سکول بھیجنا پڑے گا، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، لیکن سکول کی تعلیمات میں جو کمی ہے اس کمی کو آپ اپنی گھریلو تعلیمات میں پورا کریں۔ قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے، صحابہ کرام کی تاریخ کے ذریعے آپ کی اولاد کو حضور علیہ السلام کی سیرت کا علم ہونا چاہیے، صحابہ کرام کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے، مسلمانوں کی سنہری تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنی اولاد تک یہ ورثہ منتقل کرنے میں کامیاب ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اور آپ اپنے اپنے حصے کا حق ادا کر گئے۔